نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ہبہ عباسی. آئیے چلتے ہیں دن بھر کی اہم خبروں کی جانب. وزیر اعظم نے بجٹ پر مشاورت کے لیے معاشی ماہرین کو طلب کر لیا. وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق شہباز شریف آج ایک روزہ پری بجٹ بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے. حکومت نے ملک میں بدترین معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے اعلی اقتصادی ماہرین، صنعت کاروں اور تاجروں کے لیے ایک اہم اجلاس کا اہتمام کیا تاکہ اس مسئلے کے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی حل تلاش کیا جا سکے. آئندہ وفاقی بجٹ 2022 سے 2023 میں مہنگائی سے متاثرہ افراد کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. وزیر اعظم کے چارٹر آف اکانومی کے ویژن اور ایک جامع اقتصادی پالیسی سازی کے نقطہ نظر کے مطابق یہ کانفرنس ایک متحرک اور باہمی گفتگو کے لیے مختلف شعبوں کے رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گی. یہ اقدام مکمل تجارتی میدان میں سال 2022 سے 2023 کے مالی بجٹ کے لیے ان ماہرین کی سفارشات کا بھی خیر مقدم کرے گا. مذاکرات میں پاکستان کے معاشی چیلنجز کے قلیل مدتی اور درمیانی مدت اور طویل مدتی حل کی وضاحت کی جائے گی. کاروباری برادری کے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مشغولیت کے عمل کے ذریعے 2022 سے 2023 کے بجٹ کے لیے تجاویز بھی مرتب کی جائیں گی. بی جے پی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت نے گستاخانہ بیانات پر معافی نہ مانگی تو حقیقت مزید کھل جائے گی. بھارت سیکولر یا جمہوری نہیں بلکہ ہندو بالادستی کا ملک ہے. اس موقع پر جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل بات چیت کے ذریعے ہونا چاہیے. کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حمایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کو انسانی بحران کا سامنا ہے جبکہ روسی جارحیت یورپ اور پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. الیکشن کمیشن ووٹر لسٹوں میں تصحیح کے لیے نادرا کی مدد کا خواہاں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہوئے ان سے مدد کی خواہش ظاہر کی ہے تاکہ ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل آلات کا استعمال کرتے ہوئے انسانی غلطیوں کو دور کیا جا سکے. گزشتہ روز پریس کانفرنس سے خطاب میں سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان اور اسپیشل سیکرٹری ظفر اقبال حسین کا کہنا تھا غلطی سے پاک اور قابل اعتماد انتخابی فہرستیں تیار کرنا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا اہم اقدام ہے. سیکرٹری ای سی پی کا کہنا تھا کہ تصدیق کی مشق کے دوران سندھ کے اراکین صوبائی اسمبلی سمیت 150 افراد کو مردہ ظاہر کیا گیا ہے لیکن اس غلطی کو ٹھیک کر لیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ انسانی غلطیوں سے کم ختم اور کرنے کے لیے ادارہ جاتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. خیال رہے میڈیا کو جاری کردہ فہرستوں میں ووٹرز کی کل تعداد 12 کروڑ 48 ہزار تھی جبکہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر 17 مئی کو شائع کیے گئے ڈیٹا کے مطابق تعداد 12 کروڑ 47 لاکھ اور 50 ہزار تھی. انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بعض سیاسی حلقے پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں انتخابی فہرستوں میں تبدیلی کے بارے میں مشکوک و شبہات رکھتے ہیں. ان حلقوں میں 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں. معاشی ترقی کی رفتار سست، مہنگائی میں اضافے کا اندیشہ، موجودہ سیاسی غیر یقینی صورتحال اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے پروگرام کے زیر قیادت اقتصادی استحکام کی کوششوں سے ملک کی ترقی کی رفتار سست ہو. مہنگائی کی شرح آئندہ مالی سال 2022 سے 2023 بلند رہنے کا امکان ہے جبکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے سخت مالیاتی پالیسی کو اپنا لیا. یہ آئندہ سال کے مائکرو اکنامک فریم ورک اور ترقیاتی پروگرام کا مرکزی موضوع ہے جس کی منظوری رواں ہفتے کے آخر میں ہونے والے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی. وزیر اعظم کے زیر قیادت این ای سی میں 4 وزرائے اعلیٰ اور اتنے ہی وفاقی وزراء شامل ہیں. آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی ملک کے اعلیٰ ترین اقتصادی اور ترقی پالیسی ساز ادارے کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں. انٹر مارکیٹ میں ڈالر 203 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. ڈالر کی قدر میں 2 روپے 40 پیسے کا اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں مزید کمی ہو گئی. امریکی ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر 203 روپے پر پہنچ گیا. تجزیہ کاروں نے روپے کی قدر کی کمی کو تیل کی ادائیگیوں اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈز کی قرض سہولت میں تحفظات سے منسوب کیا ہے. فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق گزشتہ روز کے مقابلے ڈالر کی قدر میں 2 روپے 40 پیسے کا اضافہ ہوا ہے. گزشتہ روز ڈالر 200 روپے 40 بندہ ہوا تھا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ ریٹ کے مطابق فاریکس ایسوسی ایشن کے ریٹ زیادہ تھے. ایس بی پی کے مطابق کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر 200 روپے 6 پیسے تھی. پی ٹی آئی کا ریفرنسز پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اپنی پارٹی کے 20 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کے
ریفرنسز مسترد کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ 11 مئی کو ایک متفقہ فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کے 20 اراکین قومی اسمبلی کے خلاف بھیجے گئے نااہلی ریفرنسز کو اس بنیاد پر مسترد کر دیا تھا کہ یہاں سے پارٹی سے انحراف کا ارتکاب کرنے والے اراکین قومی اسمبلی سے متعلق آئین کے آرٹیکل 63A ان قانون سازوں پر لاگو نہیں ہوگا جنہوں نے اپریل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی دوڑ میں اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ غیر ملکی بینکوں کے مطالبات میں اضافہ، پاکستان کو تیل کی درآمدات میں مشکلات پیش آنے کا خدشہ، مارکیٹ رائے نے کہا ہے مقامی بینکوں کی مدد سے تیل کم کرنا مزید ممکن نہیں، جبکہ غیر ملکی بینک اس وقت اوپن لیٹر آف کریڈٹ دینے کو تیار نہیں جب تک درآمد کنندگان کی جانب سے مکمل رقم جمع نہ کروا دی جائے۔ پاکستانی حکام تیل برآمد کرنے والی کمپنیوں کو 10 سے 20% نقد رقم پر ایل سیز قبول کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ایسا ملک جسے پہلے ہی ڈالر کی قلت کا سامنا ہے اس کے لیے مکمل ادائیگی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ حالات مقامی کرنسی کے لیے خاصے مشکل ہیں، جس میں گزشتہ روز انٹر مارکیٹ ڈالر کے مقابلے میں 2 روپے 14 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ڈالر کی قدر میں گزشتہ ہفتے کی کمی دیکھی گئی، تاہم 3 جون کو اس کی قیمت میں اچانک 33 پیسے اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 197 روپے 92 پیسے ہوگی۔ ملک میں جنگل کا قانون، اندھیر نگری، چوپٹ راج، کوئی پوچھنے والا نہیں، خواتین کے اغوا، عصمت دری اور بچوں کے خلاف تشدد کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ جانتے ہیں عامر نواز کی اس رپورٹ میں۔ مئی کے مہینے میں پاکستان بھر میں 131 خواتین کو اغوا کیا گیا، جن میں سے 96 کا تعلق پنجاب سے تھا۔ SSDO کی رپورٹ 6 جون 2022 اسلام آباد سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن SSDO اور سینٹر فار ریسرچ ڈیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن CRDC کی تحقیق کے مطابق مئی کے مہینے میں میڈیا میں خواتین کے اغوا، عصمت دری اور خواتین کے خلاف تشدد کے سب سے زیادہ واقعات رپورٹ ہوئے۔ مئی میں سب سے زیادہ میڈیا میں خواتین کے اغوا کے واقعات رپورٹ کیے گئے، جن کی کل تعداد 131 تھی۔ ان میں سے 96 کیسز صرف صوبہ پنجاب سے رپورٹ ہوئے۔ دیگر صوبوں پر نظر ڈالے تو سندھ میں 23 اور خیبر پختونخوا میں 11 اور اسلام آباد میں 1 کیس رپورٹ ہوا، جبکہ بلوچستان میں کسی خاتون کے اغوا کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ میڈیا میں خواتین کی عصمت دری کے کیسز دوسرے نمبر پر تھے، جہاں کل 97 کیسز کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ایک بار پھر صوبہ پنجاب میں زیادتی کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جن کی تعداد 38۔ اس کے بعد سندھ میں 13، KPK سے 3، اسلام آباد سے 2، جبکہ بلوچستان سے صرف 1 کیس سامنے آیا۔ اس طرح خواتین کے خلاف تشدد بھی کیا میڈیا میں نمایاں رپورٹنگ دیکھنے میں آئی، جن کی مجموعی تعداد 49 ہے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 38، سندھ میں 9، KPK میں 2، جبکہ بلوچستان اور اسلام آباد میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ صوبہ پنجاب میں گھریلو تشدد کے 15 واقعات رپورٹ ہوئے، جو تمام صوبوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ صوبہ سندھ میں 6 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ KPK اسلام آباد میں بالترتیب 1 اور بلوچستان سے گھریلو تشدد کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ سے مجموعی طور پر مئی میں 23 کیسز سامنے آئے۔ غیرت کے نام پر قتل کے واقعات میں کل 22 خواتین جان کی بازی ہار گئی۔ پنجاب میں 14، KPK میں 5، سندھ میں 3، جبکہ بلوچستان اور اسلام آباد دونوں میں میڈیا میں 0 کیس رپورٹ ہوئے۔ میڈیا رپورٹنگ میں سب سے کم توجہ کام کی جگہ پر ہراساں کے واقعات تھا، جو کہ ملک میں صرف 2 کیس رپورٹ ہوئے اور دونوں ہی پنجاب سے تھے۔ بچوں کے خلاف تشدد کے تمام اشاریوں میں سب سے زیادہ واقعات بچوں سے زیادتی کے تھے، جہاں ملک بھر میں کل 43 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں پنجاب سے 22 کیسز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس کے ساتھ KPK میں 11 اور سندھ میں 7، سب سے کم تعداد اسلام آباد 3 رپورٹ ہوئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیگر 2 اشاریوں بچوں میں سے مشقت اور چائلڈ میرج کے حوالے سے پورے پاکستان میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ تاہم اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ میڈیا میں چائلڈ لیبر اور شادی کے کیسز کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سید کوثر عباس، ایگزیکٹو ڈائریکٹر SSDO نے کہا کہ میڈیا سے حاصل کردہ اس ڈیٹا کو باقاعدہ سے شائع کرنے کا مقصد خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد میں تیزی سے اضافے کی طرف توجہ دلانا ہے۔ صرف اس ماہ اس نوعیت کے 300 سے زیادہ مختلف کیسز سامنے آئے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ میڈیا کی بڑھتی ہوئی توجہ اور رپورٹنگ کے ساتھ حکومت، پولیس اور عدلیہ اپنی توجہ تیز رفتار کارروائی، حل اور سزا کے لیے وقف کر دے۔ خواتین اور بچوں کے خلاف CRDC اور SSDO کے تشدد کے 9 اشاریوں کے خلاف کئی مراکزی دھارے کے اخبارات کی روزانہ مانیٹرنگ کی، اخبارات کے انتخاب
کا معیار پاکستان میں سب سے مشہور، قابل رسائی اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے اخبارات کے آفیشیل SSDO پر مبنی تھا۔ یہ ڈیٹا ہر ماہ ویب سائٹ پر شائع کیا جاتا ہے، جبکہ دونوں ادارے سالانہ ایک جامع رپورٹ بھی شائع کرتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔